अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज एवर.com। हम फिर से आ चुके हैं डीके के रिएक्शंस में एक नए रिएक्शन के साथ। और आप थंबनेल और टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे आज की वीडियो किस बात पे, जिस चीज के ऊपर एक विवाद चल रहा है कि भाई एक लड़ाई चल रही है, एक चीज को हासिल करने में दोनों कौम लगी हुई है, मतलब कि फलस्तीन और इसराइल। उसी के ऊपर, उसी से रिलेटेड है कुछ वीडियो। डॉक्टर इसरार अहमद की, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्शन थी उनकी कि जब मस्जिद अक्सा मतलब शहीद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा। तो बस आइए उसी के ऊपर हम लोग रिएक्शन लेते हैं और देखते हैं कि मतलब कि भाई क्या होगा, और जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो की थ्रू। तो बस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे सब्सक्राइब और करते हैं स्टार्ट। बेचारी कई रोज से दम तोड़ रही है, डर है खबर बद न मेरे मुंह से निकल जाए। तकदीर तो मुबरम नजर आती है वलेकिन पीराने कलीसा की दुआ है कि ये टल जाए। तो पहली बात मेरी खत्म हुई, आलमी निजाम खिलाफत दुनिया की तकदीर मुबरम है, होकर रहेगी, इसमें किसी साहिब ईमान को कोई शक, कोई शुबा, कोई रैब नहीं होना चाहिए। अलबत्ता उसका अब दूसरा पहलू क्या है, इसका आगाज कहां से होगा। पहली बात तो यह, हमारे बाज लोगों के ज़हनों में, सादा दिल लोग वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही दफा आ जानी चाहिए। ये कोई इलाकाई खिलाफत तो नहीं हो सकती, खिलाफत तो आलमी होती है। उनसे मैं कहता हूं, आलमी खिलाफत कब थी जनाब? ये तो ना खिलाफत राशिदा में आलमी थी। क्या हिंदुस्तान शामिल था उसमें? क्या चीन शामिल था? क्या यूरोप शामिल था? और फिर जो खिलाफत के नाम से जो मुलूकियत चली है, वो भी सिर्फ आप दौरे बनु उमैया में कह सकते हैं कि वो पूरा आलम इस्लाम कम से कम उसके तहत था। बाद में खिलाफत अब्बास, बनु अब्बास में और फातिमीयीन की खिलाफत में और आले उस्मान जो है ऑटोमान टर्क्स की खिलाफत में टुकड़े थे, हिस्से बखरे थे, कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। और सबसे बड़ी बात ये, अगर एकदम पूरी दुनिया पर खिलाफत कायम हो सकती तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होती, लेकिन नहीं हुई। नतीजा क्या निकला? एक मुल्क में हुजूर ने कायम कर दी, जजीरा नुमाए अरब, यहां खिलाफत कायम हो गई, हुजूर खलीफा है। उसके बाद आपके खुलफाए राशिदीन ने फिर इसको वुसअत दी, शर्कन गरबन शिमालन। 3 कॉलम्स निकले हैं फौजों के, सहाबा किराम के 3 कॉलम्स, एक ईस्टवर्ड, एक वेस्टवर्ड, एक नॉर्थवर्ड। एक इराक को फतह करते हुए ईरान में पहुंच गया, खुरासान तक चला गया। एक शाम को फतह करते हुए और फिर सिनाई पेनिनसुला से होकर अफ्रीका में दाखिल हुआ और अटलांटिक तक पहुंच गया। तीसरा सीधा शिमाल में गया, लेकिन यह ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, कॉकेशियन माउंटेन्स आ गए, कोहे काफ। उस जमाने में तो ये यूं समझिए कि इम्पैसिबल था ना, कोहे काफ, लिहाजा वहां आकर रुक गया बाबा। अब भी ये होगा, किसी एक जगह से शुरू होगा फिर फैलेगा, इसके सिवा कोई चाराकार है ही नहीं। अगर हर जगह पूरी दुनिया में एक ही वक्त में हो सकता तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो नुक्ता कौन सा होगा, नुक्ता आगाज कौन सा होगा? इसमें पहली बात तो मैंने कहा, जो शक करेगा उसका फिर ईमान मशकूक है। होगा, लाजमन होगा, ग्लोबल होगा, पूरी दुनिया में होगा। कहां से शुरू होगा इसमें आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो 2 हदीसें तो मिली हैं जिनसे यह अंदाजा होता है कि ये इस मशरकी खित्ते से होगा, अरब के मशरिक की जानिब किसी मुल्क से होगा, किसी खित्ते से होगा। वो हदीसें भी अब आप पढ़ लीजिए पहले। फिर मैं कह रहा हूं, ये खजाना है जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया है, काश कि आप इसकी कदर कर सके। ये हदीसें आपको अजबर हो जाए, याद हो जाए, लौहे कल्ब पर नक्श हो जाए। हिंदुस्तान और खुरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान का जिक्र। इब्न माजा की रिवायत है, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु नासुम मिनल मशरिक़ युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तानही, यानी सुल्तानहू, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं।
حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ مشرق کی طرف سے یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی۔ اوکے، اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا، پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد، 150 سال۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں تھا، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، قتل کیا۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے، کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، ابھی بھی کھوکھلے ہی بہت ہے۔ حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے، خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔
باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ تو دیکھا آپ نے، یہ تھی ہسٹری۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ میں تو آپ لوگ کو دیکھنے میں ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب آپ 2-3 مرتبہ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ میں نے میسج کر دیا تھا، کوئی ایکس مسلم کر کے ہے، وہ بہت مطلب گستاخ ہے، وہاں پہ میں نے میسج کر دیا تھا کہ بھائی ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے 1948 میں 1948 میں مسلمانوں سے، 1947 یا 48 میں مسلمانوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اوپر ایک بندے نے آ کے مجھے کمنٹ کیا تھا، تو یہ بتاؤ کہ جیروسلم ہے وہاں پہ رہتا کون تھا، مطلب وہاں پہ کس کی مطلب کہ وہ تھی پہلے، حکومت کس کی تھی۔ اب اس کا جواب تو میرے پاس تھا نہیں، کیونکہ ہسٹری اتنی پتہ نہیں تھی۔ تو میں نے کہا یار یہ تو نہیں پتہ، لیکن بس یہ ہے کہ بھائی ہمارا یہ، اور ہمیں اپنا یہ پتہ ہے، ہماری ہسٹری، اور ہم ہی تھے وہاں پہ۔ تو اگر اب میرے دماغ میں اس بندے کا جواب آیا کہ اگر اس طرح یہودی آ سکتے نا کہ بھائی یہاں پہ ہمارا قبضہ تھا، یہ ہماری جگہ تھی، ہمیں چاہیے، تو بھائی اس طرح جو ہے نا پھر کرسچن بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ کرسچن نے بھی ایک اچھا خاصا عرصہ گزارا ہے۔ 10 پتہ نہیں انہوں نے کون سی نام لیا تھا، 1099 ایسے کچھ کر کے انہوں نے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو بولا تھا، جب سے لے کر 1799 ایسی کچھ کر کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو جب ان کی حکومت تھی ان کا بھی اچھا خاصا عرصہ گزرا، وہ بھی چاہتے تو آگے قبضہ کر لیتے، لیکن پھر صلاح الدین ایوبی نے آگے جو ہے قبضہ کیا اور مطلب کہ ان سے لیا اور بولا کہ بھائی یہ ہماری حکومت تھی۔ تو بس یہ تھا کہ اگر آپ 2-3 بار اس کو دیکھیں گے نا اس ویڈیو کو، تو آپ کو اور کلیئر سمجھ میں آ جائے گا کہ مطلب کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا ہسٹری بتانا چاہ رہے تھے اور ہسٹری اصل میں ہے کیا۔ تو بات کا لباب یہی ہے کہ دوبارہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کے پاس آئے گی، یہ جگہ جس کو جیروسلم کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، تو یہ جگہ جو ہے نا آئے گی دوبارہ، اہلیہ بھی اس کا نام ہے۔ تو یہ جگہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئے گی، اور مسلمانوں کے پاس کیسے آئے گی؟ یہاں سے آئے گی، مطلب مغربی علاقے، جو مغربی علاقوں میں جو یہ جو جگہ انہوں نے بتائی ہے، افغانستان آتا ہے، پاکستان آتا ہے، ایران آتا ہے، اور کچھ حصہ جو ہے ہندوستان کا بھی آتا ہے۔ تو مطلب یہی لوگ ہوں گے جہاں سے جو ہے جنگ سٹارٹ ہوگی، اور جو ہے امام مہدی کی فوج میں جو شامل ہوں گے یہی لوگ ہوں گے جو آزاد کروائیں گے۔ تو بس یہی تھا میرا ریئیکشن۔ اگر آپ کو میرا ریئیکشن پسند آیا تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، لائک شیئر کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔ باقی خوش رہا بعد میں بھی بچے کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔